کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا آسان ہے، لیکن اس کی قیمت انسان نہیں جھیل سکتا۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسا سچا واقعہ جہاں کالا علم سیکھنے کا شوق موت سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہوا۔ میرا نام علی ہے، میں اس چینل پر آپ کے بھیجے ہوئے سچے واقعات نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سچا واقعہ موجود ہے تو ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کہانی کا پہلا حصہ نہیں سنا تو پہلے اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں حیدرآباد سے واپس آ گیا تھا، ہاتھ میں وہ پرانی سی کتاب جو اس عامل نے مجھے دی تھی، جس کے ہر صفحے سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے پرانی مٹی اور جلے ہوئے تعویذ کی ہو۔ عامل نے کہا تھا کہ یہ عمل اسی جگہ کاٹ کرنا ہے جہاں پر ناپاکی ہو، اور میرا دماغ میں فوراً وہ پرانا گھر آیا، وہی جہاں وہ بوڑھی عورت جل کر مری تھی۔ اس رات ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، گاؤں میں ہر جگہ خاموشی ہی خاموشی تھی، صرف کتے بھونکی جا رہے تھے۔ میں کتاب، ایک دیا اور ایک چھری لے کر اس پرانے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ دھکیل کر کھولا تو ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے چہرے پر آ کر لگا۔ ایسے محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے ہی کوئی میرے انتظار میں تھا۔ اندر ہر چیز پر دھول پڑی ہوئی تھی، دیواروں پر کالی لکھائی اور چھت سے مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ میں اندر گیا اور گھر کے بالکل بیچوں بیچ میں بیٹھ گیا۔ میں نے دیا جلایا اور چاک سے زمین پر ایک دائرہ بنا دیا۔ عامل نے مجھے بتایا تھا کہ دائرے کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ لفظ پڑھنے لگا جو اس عامل نے مجھے بتائے تھے۔ پہلے تو کچھ دیر بالکل نارمل رہا، ہر چیز میں سکون ہی سکون تھا۔ رات کی اتنی تاریکی تھی کہ میری آواز اس پرانے گھر میں گونج رہی تھی۔ پھر اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھر کے کونے میں کوئی چل رہا ہے۔ مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور چاہا کہ میں مڑ کر اس آواز کی طرف دیکھوں، لیکن میری گردن بالکل نہیں ہل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے پوری طاقت سے میری گردن کو دبا کر رکھا ہو۔ میری گردن جم چکی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز اس خاموشی میں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تو بھی وہی کر رہا ہے جو میں نے کبھی کیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے زور سے گردن ہلائی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میرا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا کہ اچانک دوبارہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور میرا دیا بجھ گیا۔ اس گھر میں گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس دیے کو دوبارہ جلایا۔ جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ہوئی، میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرا دل دہل گیا۔ دیوار پر ایک بہت بڑا سا عورت کا سایہ تھا۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بس کچھ بھی کر کے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا اور واپس جانے کے لیے مڑا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا ہے، آنکھیں بالکل سفید۔ وہ مجھے گھور رہی تھی اور ہر سانس کے ساتھ اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کا دیا ایک ٹھنڈے ہوا کے جھونکے سے گہرا بجھ گیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے
اس گھر سے باہر بھاگوں۔ اس اندھیرے میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے دائرے کے باہر کوئی چل رہا ہے۔ پھر اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس وقت پورا گھر ہلنے لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دائرے کے باہر کوئی 5-10 لوگ مل کر چل رہے ہوں۔ میں نے زور زور سے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے جو قرآنی آیت آتی تھی میں نے اس وقت اونچی اونچی آواز میں وہ پڑھنا چاہی، لیکن میری آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کلمے کو پڑھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی دل ہی دل میں ورد جاری رکھا۔ اچانک مجھے ایک زور کا دھکا لگا اور میں سیدھا اس دائرے سے باہر جا کر گرا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں اٹھا اور میں نے ماچس کو جلا کر بس باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ میں اس ماچس کی روشنی میں بھاگتا بھاگتا اس گھر سے باہر نکل گیا اور سیدھا بھاگ کر اپنے گھر آ کر اپنے کمرے کے کونے میں ڈر کر بیٹھ گیا۔ ایسے ہی میں نے ساری رات ڈر کر گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس سب سے میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ رات کو اکثر میرے کمرے میں وہ جلی ہوئی عورت کا سایہ دکھائی دیتا ہے، کبھی آئینے میں، کبھی کھڑکی کے باہر، اور اگر کبھی میری آنکھ لگ بھی جائے تو خواب میں مجھے وہ عورت روز دکھائی دیتی ہے۔ وہ مجھے بلاتی ہے، کبھی میرے ہی نام سے، کبھی ایسے ہی آوازیں دے کر، اور وہ مجھ سے روز کہتی ہے کہ وہ عمل ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی عمر بھائی کی کہانی، جنہوں نے اپنا ایک سچا واقعہ ہم سے شیئر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اگر اور کسی سننے والے کے پاس ایسا ہی سچا واقعہ موجود ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ میں اس کو اپنے چینل پر نریٹ کر سکوں۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔